امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ مدینہ منورہ کے گورنر کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سفارش کریں میری کہ مجھے اپنے درس میں شامل کر لیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا نام تھا اس زمانے میں، امام دار الحجرہ کے لقب سے مشہور تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کو مدینہ کے عالم سے بڑا کوئی عالم نہیں ملے گا، اور لوگ دور دور سے اپنی اونٹنیوں پر بیٹھ کر اس کے پاس آئیں گے۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی جو بشارت ہے نا وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر پوری اترتی ہے۔ تو یہ جب گورنر نے بات سنی نا تو گھبرا گیا۔ امام شافعی سمجھے، امام شافعی اس وقت کم عمر تھے، تو وہ سمجھے کہ شاید گورنر جو ہے نا اپنی حیثیت کے خلاف سمجھتا ہے کہ میں ایک عالم کے پاس خود چل کر جاؤں تو یہ میری شان کے خلاف ہے۔ تو امام شافعی نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ اگر تمہیں وہاں جاتے ہوئے شرم آتی ہے نا تو تم ان کو اپنے پاس بلا لو۔ تو اس پر گورنر نے کہا کہ بات یہ نہیں ہے، آپ میری بات سمجھے نہیں۔ اگر آپ مجھے یہ کہتے نا کہ مکہ سے پیدل مدینہ جاؤ اور واپس سے مکہ واپس پیدل آؤ، یہ میرے لیے آسان تھا بنسبت اس کے کہ میں امام مالک کے پاس کسی کی سفارش لے کر جاؤں۔ آپ جانتے ہو نہیں ہو کہ وہ کیسے آدمی ہیں، ان کے سامنے تو میری زبان تک نہیں کھلتی ہے۔ بہرحال ان کا اصرار تھا تو یہ گورنر پہنچ گیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر، ساتھ میں امام شافعی بھی تھے۔ اب دروازہ جب کھٹکھٹایا تو کافی دیر انتظار کرنے کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی باندی نکلی۔ اس نے کہا کہ بھئی کیا ہوا؟ تو بتایا کہ میں مدینہ کا گورنر ہوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنے آیا ہوں۔ وہ باندی چلے گئی۔ پھر کافی دیر کے بعد جو ہے نا اس نے کرسی لا کے باہر رکھ کے چلے گئی۔ پھر وہ انتظار کر رہے ہیں یہاں تک کہ بہت دیر گزر گئی۔ اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آئے اور اس کرسی پر بیٹھ گئے اور گورنر سامنے کھڑا ہوا ہے۔ پوچھا بھی کیا بات ہے؟ تو گورنر نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے نا خلیفہ نے ایک خط لکھا ہے اس بچے کے بارے میں، اس لڑکے کے بارے میں۔ امام مالک نے جب وہ خط پڑھا تو غصے میں آ کے وہ خط پھاڑ کے پھینک دیا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اب سفارش کے ذریعے سیکھی جائیں گی، یعنی ان کی یہ حیثیت ہو گئی ہے کہ اب اس کے لیے بادشاہ سفارش کریں گے، میں ان سفارشوں کو قبول کروں۔ تو اب یہ جب ان کا غصہ دیکھا تو وہ گورنر تو کانپنے لگ گیا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے ہمت کی اور میں نے کہا، میں نے بڑے لجاجت کے ساتھ اور بڑے اخلاص کے ساتھ ان سے بات کی کہ بس آپ مجھے نا کس طرح قبول کر لیں اپنے درس میں۔ تو امام مالک نے فرمایا، تو امام شافعی کی بات سے امام مالک متاثر ہوئے اور پھر ان کو اپنے درس میں شامل کر لیا۔ حضرت مفتی رشید صاحب فرماتے تھے کہ جو امام مالک نے باندین لا کے کرسی رکھی نا اور اس کے بعد امام مالک نہیں آ رہے تھے، بہت انتظار کروایا، تو یہ جان بوجھ کے انتظار کروایا، یہ جتلانے کے لیے کہ دیکھو عالم کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اگر تمہیں اس کو اتنا بھی انتظار کرنا پڑے تو انتظار کرو۔ یعنی ایک دنیا دار کے سامنے عالم کی حیثیت جتلانا مقصد تھا، تو جان بوجھ کے وہ دیر سے آئے تاکہ گورنر زیادہ سے زیادہ باہر کھڑا انتظار کرتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ اصلاح کے لیے بعض دفعہ ایسے علماء کو پیدا کرتا ہے۔